بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، آج ہماری منزل کا زیادہ تعلق سورہ مائدہ سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری چند آیات اور اس کے بعد سورہ مائدہ۔ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ بعض صورتوں کے نام مکی ہیں، بعض صورتوں کے نام مدنی ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ صرف جو مکہ میں آئیں وہ مکی ہیں یا جو مدینہ شریف میں آئیں وہ مدنی ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں خواہ وہ حالت سفر میں ہوئیں۔ مثلاً سورہ مائدہ کی یہ مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل اللہ نے فرما دیا، یہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ صورت مدنی شمار ہوتی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس لیے صورتوں کے ناموں میں یہ اصول ہے جو ایک قرآن کریم کے طالب علم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہجرت سے پہلے آیات آئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے بعد آئیں خواہ وہ مدینہ شریف میں یا مدینہ شریف سے باہر نازل ہوئیں وہ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو چکے تھے، یہودیوں کی سازشوں سے مسلمان نکل چکے تھے اور مسلمان ایک پاور کے طور پر دنیا میں ظاہر ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سورہ مائدہ میں حالات کے مطابق احکام دیے گئے۔ اس سورت کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کیا کرو۔ وعدوں کا تعلق انفرادی زندگی سے بھی ہوتا ہے، اجتماعی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ ان دنوں چونکہ مسلمانوں کے ایک مسلمان پاور کے طور پر ابھر رہے تھے، قوموں سے بھی معاہدات تھے، اپنے مابین بھی تھے، لہٰذا قرآن کا یہ جامع حکم نازل ہوا، خود بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو اس کو ایفا کرو۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین کامل نہیں ہے۔ یہ انفرادی ہی تعلیم نہیں، اجتماعی بھی ہے۔ اس کے اندر صلح حدیبیہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب 1400 صحابہ کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے گئے، لیکن مکہ والے آ گئے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اس میں بھی پاسداری تھی۔ جب معاہدہ ابھی لکھا جا چکا تھا لیکن مسلمانوں کی طرف سے سائن نہیں ہوئے تھے، کافروں کے نمائندے نے سائن کر دیے تھے۔ عین اس حالت میں کافروں کا اس نمائندے کا بیٹا مسلمان جو مکہ میں ان ظالموں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، حضرت ابو جندل ان کا نام ہے، وہ زنجیروں سمیت وہاں پہنچ گئے کہ مجھے ان کے جبر سے نجات دی جائے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ حضرت عمر جیسے لوگوں کے آنکھوں میں خون اتر آیا، یا رسول اللہ اس کے بدن پر ظلم کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا عمر کچھ بھی ہو، اللہ کا نبی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس حد تک مسلمانوں کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں عہد کا پابند کیا گیا۔ یقیناً عہد کی پابندی انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور قوموں کی نظر میں وقار پیدا کرتی ہے۔ آگے فالیں نکالنے کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں، وہ جانور جس کا گلا دبا کر
گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، جس جانور کو سینگ مار کر دوسرا جانور مار دے، اس طرح بہت سے ہیں جو عام معروف چیزیں، لیکن وہ تب حرام ہیں جب انہیں ذبح نہ کیا جائے۔ اگر ایک جانور کو کوئی تکلیف پہنچی، وہ پہاڑی سے لڑکا، جانور زخمی ہو گیا، اگر آپ نے ذبح کر لیا تو آپ کھا سکتے ہیں، ذبح نہیں کر سکے تو حرام ہے۔ اس طرح کے چند جانوروں کے ذکر کے بعد فرمایا یہ بھی تم پر اللہ نے حرام کیا ہے ان تستقسموا بالازلام، کہ تم جوئے کے تیروں سے کوئی فیصلہ کرو، فال نکالنا۔ اس طرح کے آج بھی دور میں بعض ایسے، میں تو اتنا زیادہ جدید میڈیا سے واقف نہیں ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موبائل پر بھی بعض ایسی گیمیں ہیں جن میں جوئے کا دخل ہے، وہ اسلام میں حرام ہے۔ ایسے کاموں پر وقت برباد کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب بندے پر اترتا ہے، اس لیے ایسی بدفعلیوں سے انسان کو اپنی عملی زندگی میں محفوظ رہنا چاہیے۔ اس کی آیت نمبر، سورت کی آیت نمبر 3 کے ایک حصے میں اسلام کی تکمیل کا حکم آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی، مسرت، اطمینان کا موقع تھا کہ آج ان کا دین اللہ نے ان کے لیے مکمل کر دیا، اور جس دین پر اللہ اپنے بندوں کے لیے راضی ہے اس دین کا نام ہے اسلام۔ اسلام کا لغوی معنی ہے کسی کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، یعنی اسلام نام ہی اللہ رسول کی فرما برداری کا ہے، لہذا مسلمان بھی ہو اور اللہ رسول کی نافرمانی بھی کرے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس لیے الحمدللہ آپ میں ہم سب اسلام کا ٹائٹل رکھتے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، لیکن اسلام کا معنی ایکچولی یہ ہے، یا مسلم کا معنی یہ ہے اللہ رسول کے حکم پر گردن جھکا دینے والا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ایک کافر آیا، فتح مکہ کا موقع تھا، اس کا خیال تھا کہ رش ہے، میں کسی ذریعے جو ہو سو ہو، فتنہ محض محمد کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قتل کر دوں گا۔ لیکن وہ خنجر لایا، فضالہ نام تھا اس کا، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا کس ارادے سے کھڑے ہو؟ کہنے لگا طواف کعبہ کے لیے۔ فرمایا اگر طواف کعبہ کے لیے کھڑے ہو تو تیرے نیام میں خنجر کیسا ہے؟ سمجھ گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ حضور کے رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو اللہ میرا رعب اس پر طاری کر دیتا ہے۔ یہ نبوت کی خصوصی اللہ کی عطایات تھیں آپ پر۔ فضالہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مختصر جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ تو شرمندگی سے مر رہا ہے، فرمایا فضالہ کیا تیرا دل اسلام کے لیے نرم نہیں ہوگا؟ حضور کی وہ اطلاع تو اس کا دل پہلے فتح کر چکی تھی، زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا، اشہد انک رسول اللہ۔ بات میرے دل میں تھی، آپ نے بیان کر دی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا۔ یہ فضالہ کہتا ہے بات میں کرنا چاہتا تھا اسلام کی، اسلام کا معنی ہے اللہ رسول کے حکم پر گردن جھک جائے، ہم اپنی چاہتیں نہ دیکھیں، ہم اپنی فیورٹ ہابیز کو بہانہ بنا کر اللہ کی نافرمانی کے عادی نہ بنیں، اپنی چاہتوں کو سامنے نہ رکھیں۔ فضالہ کہتا ہے میں سرکار کے پاس رہا، دن ڈیڑھ دن تعلیمات ابتدائی لیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے میرا معاشقہ تھا، میں جا رہا تھا، وہ سامنے سے آئی
تو انہی نظروں اور محبتوں کے رنگ میں مجھے وہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میری نظر پر تو حیا کا پہرا تھا۔ اس نے میرا دل بہلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، تو میں اتنا جواب دے کر آگے گزر گیا کہ اے میری محبوبہ، تو محبوبہ تھی، آج میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری نظر پر حیا کا پہرا لگ چکا ہے۔ یہ اصل اسلام ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے سامنے بندے کی گردن جھک جائے۔ آیت نمبر 6 کے اندر وضو کا ذکر ہے۔ وضو کے فرائض بیان کیے گئے، 4 فرض ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، چہرہ دھونا، جہاں سے بال اگتے ہیں بندے کے پیشانی سے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور کان کی دونوں لوؤں کے درمیان سارا چہرہ دھونا، کوئی بھی بال کی جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو دھونا۔ اس سلسلہ میں ایک ضروری چیز یہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ایڑیوں کا خیال رکھا کرو، اس سے جہنم کی لپک سے، آگ سے بچایا کرو۔ بعض بندے تیزی میں وضو کرتے ہیں، جس سے کوہنیاں یا بندے کے پاؤں کے ٹخنوں کے پیچھے جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ وضو کو توجہ سے کرنا چاہیے، جتنا کامل وضو کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا مل مل کے اہتمام سے وضو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ بڑے اہتمام سے وضو کر رہے ہیں؟ فرمایا، ایمان والوں کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن جگمگائیں گے، اسی پہچان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر کے شفاعت کریں گے۔ میں اہتمام سے وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے قیامت کے دن کامل نور نصیب ہو۔ یہ وضو کے فوائد ہیں۔ وضو کے بارے میں یہ بھی جائز ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، یہ بھی آپ کی سنت ہے، اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھنا جائز ہے، جیسا آپ نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جیسا میں نے عرض کیا کہ معاہدات ہو رہے تھے، معاہدے ہو رہے تھے، تو اس سلسلہ میں جب اسلام دن بدن بڑھنے لگا تو اس کی آیت نمبر 27 کے اندر وہ بنیادی واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ حابیل و قابیل نے قربانی کی۔ قربانی کیا کی؟ حابیل کے پاس جانور تھے، ریور تھا، انہوں نے اچھا جانور اللہ کے نام پر قربانی دیا۔ حابیل زمیندار تھا، کسان تھا، اس کے پاس غلہ اناج تھا، لیکن اس نے اللہ کے نام پر جو قربانی دی وہ ردی قسم کا غلہ تھا، یعنی جسے چھنڈک پنجابی میں کہتے ہیں، بالکل ردی قسم۔ اس دور میں اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں سے اچھا جانور اللہ کے نام پر دیا۔ حابیل نے ردی غلہ دیا، اللہ نے رد کر دیا، گویا اب حابیل حسد کی آگ میں جلنے لگا، اے قابیل، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں قتل کروں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ تو حضرت حابیل نے جواب دیا، اس میں لڑنے کی بات تو ہے نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، تیرے اندر تقوی نہیں تھا، تو اللہ کے نام پر ردی غلہ دے رہا ہے، میں نے اپنے جانوروں سے چن کر خدا کی محبت میں اچھا جانور دیا ہے۔ ایک اصول ملا، اللہ کی بارگاہ میں جس ارادے سے آؤ گے اور جتنی اچھی قربانی یا کوئی خدمت، کوئی بھی چیز پیش کرو گے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نام پر چیزیں دینے کے انتخاب میں بھی ہم لوگ کمزوری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 پارے میں آغاز میں آیا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک حقیقی نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے نام پر نہ دو۔
حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت لونڈی تھی، بالکل قریب خریدی تھی، حسن و جمال کا ایک شاہکار لڑکی تھی، اخلاق کا ایک شاہکار پیکر تھی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم آیا ہے کہ میرے نام پر اچھی چیز دو۔ میں نے اس لونڈی کو اللہ رسول کے لیے آزاد کر دی۔ صحابہ کرام کے دل میں قرآنی تعلیمات اتری ہوئی تھیں، اچھی پسندیدہ چیز اللہ رسول کی۔ ایک ہمارے دوستوں نے ایک انتہائی قیمتی خوشبو توفتاً ایک دوست کو دی گئی، اس نے ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے، وہ عود تھا تو اس نے مسجد میں بھیج دیا کہ میرے گھر کے مہکنے کی بجائے میرے رب کا گھر مہکے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج ہماری ترجیحات کے درجے بدل گئے ہیں، بہرحال یہ تعلیمات دی گئی۔ اسی طرح تو میں عرض کر رہا تھا حابیل و قابیل کا واقعہ، حسد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جتنے قتل ہوں گے ان کا اسی پر بوجھ ہوگا۔ جو آدمی اچھائی یا برائی کی ابتدا بنتا ہے اس کو بعد والوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک اچھا کام آپ کرتے ہیں، اگر کوئی دینی کام، مثلاً یہ درس قرآن شروع ہوا یا اور کوئی کام آپ اس میں پہل کرتے ہیں، مسجد کی خدمت، دینی احیاء کے لیے کوئی بھی کام آپ اس میں پہل کرتے ہیں، تو پچھلے سارے لوگ جو آپ کو دیکھ کر اس نیک عمل کی طرف آئیں گے، ان کے عمل میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح چونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، اور ساتھ ہی ارشاد آیا کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا یہ کوئی تھوڑا جرم نہیں ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اسے گناہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا گیا اے ایمان والو، اگر دو جہاں میں کامیابی چاہتے ہو 4 چیزیں اپناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو پہلی چیز تقوی، ہر چیز میں اللہ سے ڈرنا، ہر چیز میں اللہ کو جواب دہ ہونے کا کنسیپٹ۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں کل میں نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے نا بات، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ معروف واقعہ ہے، حضرت غوث اعظم کے والد ماجد نہر کے کنارے عبادت کر رہے تھے، لڑتا ہوا ایک سیب کھا لیا، لیکن بے چینی، سیب میرا نہیں تھا۔ باغ کے مالک کی خدمت میں پہنچے، اس نے ایک لمبی مدت باغ کی نوکری پر لگا دیا، وہ دی۔ کسی نے کہا سید زادے ایک باغ کے لیے اتنے ذلیل؟ فرمایا اس جہاں میں اتنا ذلیل ہو لینا آسان ہے، کل رب کی بارگاہ میں اس سیب کا جواب دینا۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں، کیا ہم کسی کی زمین غصب کریں؟ کیا ہم کسی کی چیز چوری کریں؟ کل رب کی بارگاہ میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تقویٰ یہ ہے کہ تیرے میرے اندر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا اتنا کنسیپٹ مضبوط ہو جائے۔ حضرت عمر کا دور تھا جب ایران فتح ہوا، تو شاہ ایران کا وہ قیمتی ہار جو دنیا میں اپنی مثال آپ تھا، جس کے ہیروں کی چمک رات کو بھی روشن کر دیتی تھی، ایک جوان صحابی اپنی بوسیدہ سی چادر میں لپیٹے سعد بن ابی وقاص کے پاس اس ہار کو لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا تو کون ہے؟ تیرا خاندان کون ہے؟ تیرے علاوہ کسی کو علم ہے کہ تیرے پاس یہ ہار تھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں جاننا چاہتا ہوں۔ اتنا دیانتدار انسان، دنیا میں اپنی ویلیو اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس اب ایک طاقت جیسا آج امریکہ ہے، سپر پاور کا بادشاہ جو ہار پہنتا ہوگا، تم نے وہ ہار میرے پاس مال غنیمت میں اس دیانت سے پیش کر دیا، تو صحابی کا تقویٰ دیکھیں۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص میں مغرب کے بعد اسی لیے آیا تم مجھے پہچان نہ سکو،
نہ تو میں نام بتاؤں گا نہ خاندان کا نام بتاؤں گا، اور وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے، خاندان بھی جانتا ہے، جس سے ڈر کر میں اتنا قیمتی ہار مال غنیمت میں جمع کروا رہا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا، خلوت ہو جلوت ہو، کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، تیرے میرے دل میں خدا کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کنسیپٹ جب مضبوط ہو جائے گا، صفت تقوی نصیب ہوگی۔ روزہ بھی ہمیں یہی چیز دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم وضو کرتے ہیں، ایک ایک قطرے کی حفاظت کر کے باہر پھینکتے ہیں، قطرہ بھی، ایک قطرہ بھی روزے دار اندر نہیں حلق میں اتارتا، شدت کی گرمی ہو پیاس ہو، کیوں؟ وہ جانتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میری اس حرکت سے باخبر ہے۔ روزہ اسی لیے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اس کی آیت نمبر 49 میں ایک واقعہ ہے کہ چند یہودی علماء نے سازش کی کہ دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، ہم مسلمانوں کے نبی کو اپنے دین سے برگشتہ کریں۔ طریقہ یہ ہے، گئے بڑے بااثر 3-4 علماء، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک معاشرے میں مقام ہے اور انتشار ختم کرتے ہیں، ایک ہم بات آپ کے پاس لائے، اگر وہ بات آپ مان جائیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسلام قبول کریں گے، جب ہم اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کے دین میں کوئی رکاوٹ مدینہ میں تو رہے گی نہیں، لہٰذا بڑی تیزی سے، گویا انہوں نے ایک لالچ دے کر حق کے خلاف، صحیح بات کے خلاف حضور سے فیصلہ لے کر ایک غلط حمایت حاصل کر کے یہ لالچ دیا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے آپ کو ہر حال میں جس طرح محفوظ رکھا، آپ نے فرمایا کیا تم جاہلیت والے کام کرنا چاہتے ہو کہ ہم بڑے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے احکام بدل دیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، تم اسلام قبول کرو نہ کرو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو وہ فیصلہ کرے جو اللہ نے نازل نہیں کیا، ایک جگہ فرمایا وہ ظالم ہے، ایک جگہ فرمایا وہ کافر ہے، تو اس لیے اللہ کے فیصلوں کو میں قطعاً نہیں بدل سکتا، اور کسی ناحق بات میں تمہاری حمایت ہرگز نہیں کر سکتا۔ آج بھی غیر مسلم قومیں ہمارے نوجوانوں کو بہت سے چارم دیتے ہیں، اگر آپ قادیانیت کا فارم پر کر دیں تو آپ کو یورپ کا ویزا آسانی سے مل جائے گا، یورپ پہنچ کر اگر آپ اسلام سے غداری کا کوئی کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیں، مسلمان ہو کر نعوذ باللہ کہیں کہ میں قرآن کو جلاتا ہوں تاکہ وہ لوگ راضی ہو جائیں اور مجھے یورپ کی جو ہے وہ نیشنلٹی مل جائے، اس طرح کے یا اور بہت سے ایسی چالیں ہیں جن کے ذریعے آج بھی یہودی مسلمان قوم کو اپنے قدموں سے پھسلانا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا اسوہ حسنہ سامنے رکھو کہ بندہ مومن اللہ کے حکم کے کبھی خلاف نہیں چلتا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ آیت نمبر 35 میں کہ دو جہاں کی فلاح کے لیے ایمان کے بعد تقوی، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صرف خوش عقیدگی میں نہ رہو کہ میں مسلمان ہوں نجات ہو جائے گی، میں سید ہوں نجات ہو جائے گی، میں قریشی ہاشمی ہوں، میں صاحبزادہ ہوں، میں پیرزادہ ہوں، فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اعمال صالح وسیلہ ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز، احکام اسلام پر عمل کرو، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچائیں گی، اور جس طرح نیک اعمال انسان کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح نیک صالح بندہ مومن بھی بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ناقص لوگ کامل اہل اللہ کی بیعت کرتے ہیں،
معاہدہ کرتے ہیں کہ میں بھی وہی شعار زندگی اپناؤں گا جو آپ نے اپنایا، تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس تناظر میں جہاں نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا وسیلہ ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا وسیلہ ہیں، اور سب سے اعظم وسیلہ رسول اللہ کی ذات ہے جن کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ آگے آخری بات بڑی توجہ فرمایا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اگر دو جہاں میں کامیابی چاہتے ہو صرف اپنا مسلمان بن جانا کافی نہیں کہ میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ آپ کے اگر جوان بچے روزے نہیں رکھتے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی جوان بچیاں گھر میں نہیں روزہ رکھتی، اگر آپ کی اولاد دین کی باغی ہے، آپ انہیں نہیں کہتے۔ ایک تقریر میں مجھے ایک بابا جی بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا مولانا میں بچوں کو کہتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، نہیں قبول کرتے، نہیں اس بارے میں آتے، آپ سے سوال کرنے کا جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اگر وہ نہیں آتے تو اس کی قسم۔ اسی طرح ہر نہج پر دین کے لیے کاوش کرنا، محنت کرنا، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے سپورٹر بنیں، کوئی دینی کام ہے اس میں آپ تعاون کریں۔ فرمایا دو جہاں میں کامیابی کے لیے یہ چار چیزیں، ایمان، تقوی، اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ یا صالحین کی صحبت، یہ بھی اللہ تک پہنچاتی ہے، یہ بھی بندے کو اللہ تک لے جاتی ہے۔ سیاستہ کی نہیں بلکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت خنزلہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ میں خنزلہ منافق؟ حضرت ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ یہ جھجکتے ہیں، بات پوری یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، ہم گھر جاتے ہیں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ منافقت نہیں؟ فرمایا منافقت نہیں، یہ رقت، یہ توجہ ہر حال میں نہیں رہتی۔ گویا اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا حضور کی صحبت میں جو دلوں کا حال ہوتا ہے وہ گھر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر یوں جھنجھوڑا، فرمایا خنزلہ السا، یہ معاملات ہمیشہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی تمہارا حال رہے جو میری محفل میں ہوتا ہے، میری صحبت میں ہوتا ہے، تو پھر خدا کے ملائکہ تم بستروں پر لیٹے ہو تو تمہیں سلام کریں، راستوں میں چلو تو تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ یعنی صالحین کی صحبت، صالحین کے پاس بیٹھنا اسی طرح دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم پر علماء کی صحبت لازم ہے، علیکم لازم ہے۔ کیوں؟ جیسے اللہ بارش سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، فإن اللہ یحیی القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ یہی وہ طریقے ہیں۔ اگر ہم اور بہت سی باتیں ہیں جس کے اندر مسلمان جب اذان پڑھتے تو وہ مذاق اڑاتے، وہ باتیں بناتے، کسی بھی دینی کام پر لوگوں کے مذاق اڑانے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔